الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ اور ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ اللہ نے تحفہ دیا صلو علیہ وآلہ رخ مصطفیٰ کا جمال اللہ اللہ
رخ مصطفیٰ کا جمال اللہ اللہ، زباں کا وہ حسن مقال اللہ اللہ، نگاہوں کا جادو دلوں پہ تسلط، جمال اللہ اللہ، جلال اللہ اللہ، اتر آئے خود عرش و کرسی کے جلوے، نبوت کا اوج کمال اللہ اللہ۔ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین امت بہترین، گزشتہ جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج پر میں نے شروع کیا تھا۔ مدینہ طیبہ تک ہم پہنچے تھے کہ جمعے کا وقت ختم ہو گیا۔ آج کا جمعہ بھی گزشتہ جمعے کی ایک کڑی ہے، وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے میں نے گزشتہ جمعہ ختم کیا تھا۔ واقعہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو معجزہ عطا کرتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں میرا اللہ عطا کرتا ہے جن کو دیکھ کر لوگ جو ہے ایمان لے آتے ہیں۔ ولی کی کرامت ہے، نبی کا معجزہ ہے۔ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں۔ ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، کام اللہ کا ہوتا ہے۔ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کام اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیب مٹھی کے اندر مٹی لے لو، یہ کافر جو آپ کے مکان کا گھیرا ڈال کر قتل کرنے کے لیے آ چکے ہیں، مٹی ڈالنا آپ کا کام ہے اور ان کی آنکھوں تک پہنچا کر ان کو نابینا کر دینا میرا کام ہے۔ ہاتھ حضور کا ہے، طاقت خدا کی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیب جنگ جاری ہو چکی ہے، 70 کافر مارے جا چکے ہیں اور 70 قیدی ہو چکے ہیں بدر میں۔ آپ کینکر لے کر ان کی طرف پھینکیں ذرا، تو ہاتھ آپ کا ہوگا، طاقت میری ہوگی۔ جب آپ کینکر لے کر ان کی طرف پھینکیں گے تو سب کو بھگا دینا میرا کام ہوگا۔ بلند آواز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا۔ وقت کے حاکم نے آگ جلائی، پرندہ کوئی نہیں گزر سکتا، ڈالا گیا۔ اللہ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے شگفتہ پھولوں میں تبدیل کر دیا۔ آگ کا کام ہے جلانا، نہیں جلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہمیں ایک ایک چشمہ عطا کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا بھائی ایک چشمے سے پانی پی لو۔ انہوں نے کہا جی ہمارے 12 قبیلے ہیں، 12 برادریاں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک الگ ہی چشمہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے بات کی تو اللہ نے فرمایا میرے کلیم
آپ لاٹھی زمین پر ماریں، پتھر پر ماریں، مارنا آپ کا کام ہوگا، 12 چشمے جاری کر دینا میرا کام ہوگا۔ سلیم ادھر آ جاؤ۔ یہ معجزہ ہے ابراہیم علیہ السلام، کس کا؟ پتھر سے پانی نکال دیا، معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ 70,000 جادوگر آئے، مقابلہ کرنے کے لیے آئے، شکست دینے کے لیے آئے، غالب ہونے کے لیے آئے۔ یا اللہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ اللہ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، اس کو زمین پر ڈال دے، بس ڈالنا تیرا کام ہوگا، اور اس کو بہت بڑا سانپ بنا دینا میرا کام ہوگا۔ اور لاٹھی کا سانپ بن جانا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ چھوڑیے ساری باتوں کو، واقعہ معراج حضور کا معجزہ ہے۔ اللہ نے کسی پیغمبر کو 10 معجزے عطا کیے، 12 عطا کیے، 20 عطا کیے، 40 عطا کیے، اور آمنہ کے لال کا جب نمبر آتا ہے تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسمہ معجزہ بنا دیا۔ آپ کا دیکھنا معجزہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا سونا جاگنا جلوت خلوت، اللہ نے پورا وجود جو ہے پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک حضور کے جسم کو معجزہ بنا دیا ہے۔ تو واقعہ معراج بھی معجزہ ہے، اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ، پہنچ گئے ہیں گزشتہ جمعہ۔ پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتریں، 2 نفل پڑھ لیں، اس کا نام یثرب ہے، ہجرت کر کے آپ یہاں تشریف لائیں گے، آپ کے قدموں کی برکت سے اللہ اس کو دار الشفا بنا دے گا۔ اب بیماریوں کا گھر ہے، پھر شفا کا گھر بن جائے گا، اس لیے کہ مدینہ رحمتوں کا خزینہ ہے، مدینہ برکات کا گنجینہ ہے، مدینہ نبوت کا دفینہ ہے، مدینہ اہل سنت والجماعت کا سکینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، ٹھنڈا سینہ ہے، رحمتوں کا خزینہ ہے۔ سنا ہے کہ وہاں جا کر جو مر جانا بھی جینا ہے۔ آواز نہیں آئی؟ مدینہ طیبہ کے اندر اللہ کا گھر ہے، مکہ معظمہ کے اندر اللہ کا گھر ہے، مکہ معظمہ کے اندر اللہ کا گھر ہے، مدینہ طیبہ کے اندر محمد کا در ہے، مکہ مکرمہ سراپا جلال ہے، مدینہ طیبہ سراپا جمال ہے، مکہ مکرمہ عابدوں کا شہر ہے، مدینہ منورہ عاشقوں کا شہر ہے، مکہ مکرمہ شب داروں کا شہر ہے، مدینہ طیبہ بخت بیداروں کا شہر ہے، مدینہ مکہ معظمہ کے اندر گردن جھکتی ہے، مدینہ طیبہ کے اندر دل جھکتا ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں یاد مجھ کو مدینہ کی فضا آتی ہے، یاد مجھ کو مدینہ کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ مدینہ جانے والے ادب کا خیال رکھنا، یہ مقام ادب ہے مدینہ، تیرے چلنے کے قدموں کی آہٹ کی آواز بھی نہ آئے،
اس لیے کہ حضور آرام فرما رہے ہیں۔ آہستہ لے سانس، خلاف ادب نہ ہو، آہستہ لے سانس، خلاف ادب نہ ہو، نازک ہے آئینے سے طبیعت حضور کی، شیشے سے بھی نازک طبیعت ہے حضور کی، اس لیے سانس بھی مدینہ میں آہستہ لینا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں 1000 بار اے مدینہ میں تجھ پہ فدا ہوتا، بلند آواز سے 1000 بار، کتنی دفعہ؟ 1000 بار اے مدینہ میں تجھ پہ فدا ہوتا، بس چلتا تو مر کر بھی تجھ سے جدا نہ ہوتا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے ایک عاشق، اس کا نام حضرت مدنی ہے رحمت اللہ، یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں بس چلتا تو مر کر بھی جدا نہ ہوتا؟ اس لیے کہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان یموت، من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کوشش کرو تمہاری موت مدینہ طیبہ میں آ جائے۔ جس کی مدینہ طیبہ میں موت آ گئے، ادنا درجہ یہ ہے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر خود جنت میں لے کر جاؤں گا۔ الیاس صاحب اتنے آؤ ذرا، اب مولانا دے نال بیٹھو اتنے کر کے، تسی محلے چو آئے کبیر والے چو آئے نے، اتنے بیٹھو، تار نو ذرا پرے کر دے، توجہ ہے۔ پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ، اللہ سب کو لے جائے، قبولیت کا وقت ہے۔ پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ، سرکار پھر سواری پر سوار ہو گئے۔ دوسرا آ گیا سٹاپ طور سینا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا آ جاؤ۔ جب آ گئے قوم کو لے کر آؤ، تھوڑا جلدی آپ چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا آپ بھی آئے، قوم بھی آئے، لیکن قوم سے پہلے موسیٰ طور پہاڑ پہ چلا گیا۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، تو قوم کو چھوڑ کر کیوں جلدی آ گیا ہے؟ یا اللہ میں اس لیے جلدی پہنچ گیا ہوں، جلدی آ گیا ہوں رب لترضا، تاکہ تو میرے اوپر راضی ہو جائے۔ یہ نکتہ سمجھ لینا ذرا، بلایا اللہ نے، جلدی چلے گا۔ اللہ کہتے ہیں جب میں بلاؤں نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو جلدی آ جائے کرو۔ میں ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، پہلی اذان سے لے کر دوسری اذان جمعے کی ہر کام کرنا حرام ہے، کسی مفتی سے پوچھ لینا جا کر۔ اذان اول سے لے کر اذان دوم تک کسی قسم کا کام کرنا وہ حرام ہے، چاہے گھر کا کام ہے، دکان کا کام ہے، محلے کا کام ہے، شہر کا کام ہے، دفتر کا کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب جمعے کی اذان ہو جائے تو جلدی مسجد میں آنے کی کوشش کرو۔ ہمارے کام اذان کے بعد شروع ہوتے ہیں، غسل پہلے ہونا چاہیے، خوشبو پہلے لگانی چاہیے، کپڑے بدل لینے چاہیے کہ اذان ہونے والی ہے اور میں نے پہنچنا ہے وہاں۔ اذان کے بعد کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ سونے کا، نہ جاگنے کا، حرام ہے۔ کیوں جی مولانا؟
فتویٰ جس سے مرضی لے لینا. چلو آگے چلیے. اس لیے میں آ گیا ہوں تاکہ یا اللہ تو راضی ہو جا. کہہ دوں ایک جملہ حاجی لیاقت. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کیوں آ گیا؟ رب لترضا، اس لیے میں جلدی آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جا. اللہ فرماتے ہیں میرا کلیم تو مجھے راضی کرے گا اور حبیب کو میں راضی کروں گا. کلیم اور حبیب میں فرق یہی ہے. کلیم خدا کو راضی کرتا ہے اور اللہ حبیب کو راضی کرتا ہے. خلیل اور حبیب کے اندر یہ فرق ہے. خلیل سے سب کچھ لے لیا جاتا ہے، حبیب کو سب کچھ دے دیا جاتا ہے. آواز نہیں آئی؟ یہ کون سنا ہے آپ کو؟ یہ کون سنے؟ ٹھیک ہے، قسمت کی بات ہے، مقدر کی بات ہے. تیسرا سٹاپ آ گیا جناب بیت اللحم، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. پیدائش عیسیٰ. سفر جاری ہے حضور کا، ساتھ جبریل ہے، براق پہ بیٹھے ہوئے ہیں. چوتھا سٹاپ آ رہا ہے. کون سا؟ میں بتا دوں. چوتھا اس سفر کا سٹاپ آ رہا ہے بیت المقدس. آواز نہیں آئی؟ بیت المقدس چوتھا سفر آ رہا ہے. سٹاپ آ رہا ہے 4 نمبر. یہاں 1,24,000 انبیاء استقبالیہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کا حبیب آ رہا ہے. یہ زبردستی نہیں لائے گئے بلکہ اللہ کے حکم سے آئے ہوئے ہیں. آدم کھڑا ہے، ابراہیم کھڑا ہے، موسیٰ کھڑا ہے کہ حبیب آ رہا ہے. جب میرے آقا کی سواری آ رہی ہے میری طرف، جب میرے آقا کی سواری آ رہی ہے 1,24,000 انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جب سواری کو دیکھا تو مجھے کہنے دو، بزم کونین کی جب سواری گئی، بزم کونین کی جب سواری گئی، آسمانوں زمین میں صفیں بچھے گئے. انبیاء آ گئے، مرسلیاں آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلیاں آ گئے. مقتدی آ چکے تو امام آ گیا. کیا منظر ہوگا حاجی ایوب صاحب، کیا منظر. باپ آدم بیٹے کو اس پوزیشن پر دیکھ کر خوش ہو رہا ہے. میں شعر پڑھ دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے. سنا مزدہ جو آدم نے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے. آدم علیہ السلام نے جب سنا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ اتنی عظمت اور شان سے آ رہا ہے. جب کسی کا بیٹا تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو اس کا والد دیکھ کر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آدم علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بیٹا اتنی عظمت اور شان سے آ رہا ہے. براق پہنچ گیا، جبریل نے براق کو باندھ دیا. بیت المقدس یہ آقا اور جبریل پہنچ چکے ہیں. 1,24,000 انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہیں.
جس وقت میرے آقا آ جائے. ختم نبوت کی کارروائی اب ہو رہی ہے، توجہ کرنا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. جبریل اذان پڑھو. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ اشہد نہیں جی رک گیا اشہد انا پہ رک گیا. اللہ نے کہا رکتا کیوں ہے، مکمل کر اذان. رانا صاحب جبریل کہنے لگا یا اللہ یہاں 1,24,000 ہیں، اذان میں کس کا نام لوں؟ آواز نہیں آئی، کس کا نام لینا ہے؟ آواز آئی جبریل اسی کا نام لو جس کے لیے یہ سارے بلائے گئے ہیں. اور جب اذان مکمل ہو جاتی ہے آواز آتی ہے سن لو. انبیاء امتوں کے لیے ضروری تھا کہ تمہارا کلمہ پڑھتے، اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ سارے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو. 1,24,000 انبیاء کی شریعتیں منسوخ ختم. آج سے لے کر قیامت کی صبح تک اب شریعت چلے گی تو ہمنا کے لال کے چلے گی. ساری امتیں آپ پر ایمان لائیں، آپ پر ضروری ہے کہ میرے محمد پر ایمان لائیں. مقام دیکھو، میری طرف دیکھتے رہنا ذرا. اذان ہو گئی، نماز کون پڑھائے گا؟ آدم کھڑا ہے، ابراہیم کھڑا ہے، موسیٰ کھڑا ہے، عیسیٰ کھڑا ہے، یوسف کھڑا ہے. مصلی پہ کون ہے؟ تھوڑی دیر گزری لیکن صبر کا مظاہرہ ہے. ہمارے ہاں صبر نہیں ہوتا. اور چلو صوفی جی مولوی صاحب نہیں آئے تو اسی پڑھا دو، اس کو بیچارے کو چاہے تلاوت آتی ہے نہیں آتی وہ پڑھا دو. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں. یہ میں ہفتے والے دن گیا ہوں جلال پور پیر والا. کہاں؟ موٹر وے سے اتر کر نماز مغرب کا وقت ہو گیا تو پمپ کی مسجد ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو امام صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے نماز شروع کرا دی. تو پہلی رکعت کے اندر کہنے لگا قل اعوذ برب الناس ملک الناس. میں نے پیچھے سے آواز دی قل اعوذ برب الفلق. اس نے میرا لقمہ نہیں لیا. تو دوسری رکعت جب شروع کی تو اس نے کہا قل هو اللہ احد. جب نماز مکمل ہو گئی تو میں نے کہا امام صاحب آپ نے تو ترتیب ہی غلط کر دی ہے. پیچھے سے 2 نمازی بول کر کہنے لگے ساڈا اصلی امام گیا ہے جی، اسی پھڑ کے انہوں مصلی تے کھڑا کر دیتے. میں کہا نماز تو ہو گئی ہے. کیا میں نے کہا؟ لیکن ترتیب بدل گئی ہے، پھڑ کے ہی کھڑا کرتے. کو خدا کا خوف کرو، 5 منٹ امام کا انتظار کرو، کوئی قیامت نہیں آ جاتی. ہر آدمی مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. حضور بیمار ہیں، فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. سیدہ عائشہ نے عرض کیا حضور آپ عمر کو کہہ دیں، عمر سے کہہ دیں. فرمایا عائشہ جس امت میں ابو بکر جیسا آدمی موجود ہو مصلی پہ عمر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. ہم نے
نے تو مذاق بنا لیا نا. کوئی 5 منٹ گزر گئے، سارے انبیاء موجود ہیں، مصلی پہ کوئی نہیں کھڑا ہو رہا. حضور بھی موجود ہیں. اب کہہ دوں میں کو ووٹاں تو نہیں منگنیاں، میں تو سبحان اللہ مانگ رہا، آپ کو سمجھا رہا ہوں. وقت گزر گیا، کوئی مصلی پہ نہیں آ رہا، حالانکہ مقتدی وہ کھڑے ہوئے ہیں جن کے سروں پر اللہ نے نبوت کے تاج سجائے ہوئے ہیں. یہ ولی نہیں، نبی ہیں. کوئی تھوڑی دیر گزری، جبریل آیا اور اس نے آ کر حضور کا بازو پکڑا اور پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا. سارے انبیاء ایڑیاں اٹھا کر دیکھتے ہیں مصلی پہ کون کھڑا ہو گیا. دیکھ کر کہنے لگے یار مصلی پہ وہ کھڑا ہو گیا، آیا سب کے بعد خاتم الانبیاء بن گیا، آج مصلی پہ کھڑا ہو کر امام الانبیاء بن گیا. پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں پڑھے لکھے حضرات کے لیے. آپ کا نام کیا ہے؟ زمان. جس کا بازو پکڑ کر جبریل مصلی پہ کھڑا کرے اس کو کوئی نبی نہیں اتار سکتا، اور جس کا بازو آمنہ کا لال پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کرے اس کو کوئی صحابی نہیں اتار سکتا. سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ، کہو الحمدللہ. پھر ایک اور جملہ کہتا ہوں. 1,24,000 انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، حضور آگے کھڑے ہیں. حضور کے آگے بھی کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں. بیت المقدس پہنچ جاؤ نا ذرا. پہنچ گئے ہو؟ میں پوچھاتا ہوں. آگے بھی کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں. جہاں امامت ہو انبیاء کی، حضور کے آگے بھی کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں. جہاں امامت ہو امت کی، ابو بکر کے آگے بھی کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں. 1,24,000 انبیاء جمع ہے، عبادت ہو رہی. جہاں انبیاء جمع ہوتے ہیں وہاں عبادت ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ جتنے ساڈے ورگے اکٹھے ہو جان اتنے یا کبوتر اڑائے جاندے ہیں، یا تاش چلتی ہے، یا شطرنج چلتا ہے، یا پھر مرغے لڑائے جاتے ہیں، بٹیرے لڑائے جاتے ہیں، اور کوئی کام نہ ملے تو مولوی لڑائے جاتے ہیں. انبیاء جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے تشریف لے گئے. ایک اور جملہ کہہ دوں؟ آواز نہیں آئی؟ نہیں، آواز ہی نہیں ہے. ناراض نہ ہونا. سارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. سورہ فاتحہ جس پہ اتری ہے وہ آگے کھڑا ہوا ہے. نماز جس وقت مکمل ہو جاتی ہے اللہ کی تعریف شروع ہوتی ہے. اب ذرا اپنی پستی دیکھو، تنزلی دیکھو، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. جس مسجد میں 1,24,000 انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، آج وہ مسجد یہودیوں کے قبضے میں ہے. کہاں گئے 60 ملک اسلامی؟ ایک رات میں اس کو آزاد کرا سکتے ہیں. کہو بے شک. نفس و نفسی کا عالم ہے.
وہ کبھی استبل بنا دیتے ہیں، کبھی وہ حصہ گرا دیتے ہیں، کبھی ہمارے لیے داخلہ بند کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ہم اتنی پستی میں چلے گئے ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، جس مسجد میں حضور نے 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھائی وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، جس کو سلیمان نے بنایا، اور جس مسجد کو حضرت عمر کے کرتے کے پیوند دیکھ کر عیسائیت نے چابیاں ڈال دی تھی۔ یہ رونے کا مقام ہے۔ ایک ظالم، ایک جابر، ایک بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا دہشت گرد موتی، جس بدبخت نے بابری مسجد کے اوپر گزشتہ ہفتے مندر تعمیر کروا دیا ہے، اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، کہو آمین۔ کہاں سے لاؤں محمد بن قاسم، کہاں سے لاؤں ٹیپو سلطان، کہاں سے لاؤں سلطان صلاح الدین ایوبی جو اس بیت المقدس کو فتح کرے، کہاں سے میں لاؤں عمر کو جس کے کرتے کے پیوند دیکھ کر عیسائیت بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہماری کتابیں بتاتی ہیں آنے والے کے کرتے میں 17 ٹاکیاں لگی ہوں گی، اس کی ٹاکیوں کو دیکھ کر چابیاں دے دینا، لڑنا نہ ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ کہاں گئے تمہارے ٹینک، کہاں گئی تمہاری توپیں، کہاں گئے تمہارے بمب؟ کہاں سے لاؤں محمد بن قاسم؟ 17 سال کا یہ نوجوان ہے، کتنی عمر ہے؟ 17 سال کا یہ نوجوان ہے۔ راجہ دہر کے بارے میں جب پتا چلا کہ اس نے ایک مسلمان عورت کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے، تو بیٹھا بیٹھا ساتھیوں کو ملاتا ہے، ایک قافلہ تیار کرتا ہے، فوجی نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے، جذبہ ہے، جنون ہے، نکلتا ہے، راجہ دہر کے پرخچے اڑاتا ہے، اور بیٹھا بیٹھا یہ کہتا ہے یا اختی بنتی، یا اختی لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، بہن میں حاضر ہوں، بہن میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ راجہ دہر کے پرخچے اڑاتا ہوا یہ 17 سال کا جوان ملتان تک پہنچ کر اسلام کا پرچم لہراتا ہوا جا رہا ہے۔ بیٹھ جائیں بھائی، لیجیے۔ 17 سال کا جوان، کہاں سے لاؤں محمد بن قاسم؟ میں ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، پسند آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ تھوڑا اور آہستہ کہو، تھوڑا اور آہستہ کہہ دینا۔ اب آواز آ رہی ہے مسجد اقصیٰ سے، حاجی ایوب صاحب کیا آواز آ رہی ہے؟ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، روتی ہے راتوں کو مسجد اقصیٰ، کہاں گئے سجدے کرنے والے، کہاں گئے مجھے آزاد کرانے والے، کہاں گئے وہ مسجد آباد کرنے والے جس کو سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے تعمیر کروایا تھا۔ اتنے پست ہو گیا۔ دعا کرو اللہ مسلمانوں کو ہوش میں آنے کی توفیق عطا۔ اللہ کی تعریف ہوتی ہے، ہر پیغمبر نے اللہ کی۔ سفر نمبر 2 شروع ہو گیا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، آواز نہیں آ رہی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
فأوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الیاس صاحب حضور فرماتے ہیں میں گزر رہا ہوں سواری پر بیٹھ کر، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے ہوا. میں نے دیکھا کہ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہا ہے. اور بھی بہت کچھ دیکھا ہے، شرابیوں کا حال، زانیوں کا حال اور بدکاروں کا حال، وہ سناؤں گا کسی وقت. خیانت کرنے والوں کا حال حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چگلی کرنے والوں کا حال دیکھا. آدم علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ ہوا، ابراہیم کے ساتھ ہوا، اسماعیل کے ساتھ ہوا. سلیم میری طرف. یہ چوتھے آسمان پر ایک بڑا حسین و جمیل بیٹھا ہے، اس کے ساتھ مصافحہ ہوا. یہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. کون ہے؟ تھوڑی سی تیز کریے، تھوڑی سی. مصافحہ ہو گیا، ملاقات ہو گئی. حاضر ہے؟ آگے جانے لگے، کہنے لگا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. میں تو سمجھتا تھا ساری کائنات سے میں ہی حسین و جمیل ہوں، پر آپ مجھ سے بھی زیادہ حسین. جی کردہ سی کسے بہانے تے ملے محمد پیارا. آواز نہیں آئی؟ یوسف علیہ السلام کہے جی کردہ سی کسے بہانے تے ملے محمد پیارا، جس دیاں زلفاں صدقے وسے پیا جگ سارا. ابراہیم علیہ السلام. میری طرف دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کے ابراہیم بیٹھے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں. بیت معمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، ہمارا یہ کعبہ ہے. وہ اگر گرے نا تو اس کے اوپر گرے گا، بالکل برابر ہے. وہ فرشتے طواف کرتے ہیں، یہاں ہم طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، بالکل اس کے اوپر ہے. تو ٹیک لگا کر ابراہیم بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے. حضور نے فرمایا یہ کون بچے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جو قرآن یاد کرتے ہوئے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، میری ڈیوٹی ہے کہ ان کو قرآن مکمل کرانا ہے. ان کو مکمل کرا رہا. سارے انبیاء سے ملاقات ہو گئی اور آ گیا مقام سدرہ. کیا مقام؟ کیڑا مقام؟ سدرہ کہتے بیری کو. کس کو؟ ہمارے یہ اوپر والے، یہ آپ جمعہ پڑھیں گے نا، آپ کا یہ جمعہ سدرہ پہ چلا جائے گا. اوپر جو فیصلہ آئے گا وہ سدرہ پہ رک جائے گا. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا کلمہ، قرآن، آنا جانا سدرہ تک، اور اوپر سے جو آتا ہے وہ سدرہ پہ رک جاتا ہے نیچے والے عملوں پر. سدرہ پہ جب گئے حضور تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا روٹ ختم ہو گیا. حاجی صاحب میرا روٹ ختم ہو گیا. آگے آمنہ کے یتیم لال کا روٹ شروع ہو گیا. حضور نے فرمایا چل آگے چلنا میرے ساتھ ہے. کہنے لگا اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. خان صاحب ان کو ذرا خاموش کرو، یہ بچے بول رہے ہیں. خان صاحب میری طرف، اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے. مجھے کہنے دو جلال مسجد میں آنے والوں، جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں وہاں آمنہ کے لال کے قدم بڑھتے ہیں.
رک گیا، میں نہیں جا سکتا، باہر نکل، باہر معاذ باہر چلو، باہر نکل، توجہ میری طرف، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، رک گیا، میری طرف دیکھتے رہنا، میں نہیں جا سکتا۔ چلو ایک عاشق کا جملہ سنا دیتا ہوں، عطا اللہ شاہ بخاری شاہ جی فرمایا کرتے تھے، وہ جبریل تو تھا رک گیا، اگر حضور مجھے کہتے نا کہ آ چل تو میں جل جاتا، سڑ جاتا، میں حضور کے ساتھ چلا ہی جاتا، آج ہی تو وقت تھا کہ یہ پروانہ شمع پہ قربان ہو۔ بہرحال یہ ادھر ادھر نہیں لے جانا، چونکہ جبریل بھی رکا ہے تو کس کے حکم سے؟ آواز نہیں آئی؟ اللہ کے حکم سے رک گیا۔ حضور آگے جا رہے ہیں، وہ رک گیا۔ حضور نے فرمایا کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی خواہش؟ آج کسی کی خواہش ہے میں MNA بن جاؤں؟ نہیں، میں MPA، میں آزاد ہی جت جاواں۔ تیری کوئی خواہش، کوئی تمنا، بڑے توجہ سے سن لینا اپنا مقام، کوئی تمنا، کوئی آرزو؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ 1,24,000 انبیاء کی زیارت کر چکا ہوں، اللہ کے حکم تک پہنچاتا رہا ہوں، 23 سال میں نے پتہ نہیں کتنے ہزار مرتبہ آپ کی بھی زیارت کی ہے، اب میری ایک ہی خواہش اور تمنا ہے، اللہ سے جا کر کہہ دینا، اللہ سے جا کر کہہ دینا قیامت والے دن پل صراط پر میرے پر ہونے چاہیے، آپ کی امت کے قدم ہونے چاہیے۔ یہ مقام ہے آپ کا۔ پڑھو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اللہ کھا کر کیا کہتا ہے؟ لقد بھی آسا نہیں تھا کوئی، تو مرد میدان، تو میر لشکر، نوری حضوری ہیں تیرے سپاہی، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ کم نگاہی، یہ بے سوادی، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اپنا مقام سمجھ، میرے پر ہوں آپ کی امت کے قدم، اس میں یہ نہیں کہا کہ ولی ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، آپ کی امت کے قدم میرے پر ہوں، اوپر قدم رکھتے ہوئے آگے چلے جائیں۔ اللہ کے دربار میں چلے گئے، اللہ نے فرمایا اور قریب ہو جاؤ، فکان کعبہ قوسین او، اور آ جاؤ، اور آ جاؤ، تو مینو رج کے ویخ میں تینوں رج، تو مینو ویخ میں تینوں ویکھاں، تیری مرضی میری مرضی، میری مرضی تیری مرضی، آ جا، نیڑے ہو جا، ذرا نیڑے ہو جا، یہ کوئی بھی نہیں ہویا، موسیٰ نہیں ہویا، تو ہو جا میرے حبیب ذرا، بس 2 منٹ مجھے دو، میں گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، میرے قریب ہو جائے۔ جب قریب ہو گئے، اللہ نے فرمایا میرا حبیب اتنا لمبا سفر کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ یا اللہ نہ تو کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے، سوتا بھی نہیں ہے، لوگوں کو سلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تمہیں تحفے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتے نہیں نہیں میرا حبیب مجھے بتا کیا لے کر آیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے عرض کیا یا اللہ میں آپ کے دربار میں وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ پریشان نہیں ہونا، وہ کیا ہے؟ میں تہجد کے سجدے لے کر آیا، تو بے نیاز ہے، میں تہجد کے سجدے لے کر آیا ہوں، التحیات للہ، پڑھو آگے، رک جاؤ ذرا، رک جاؤ ذرا حاجی ایوب صاحب، 3 تحفے لایا ہوں، کھولتا نہیں میں اس کو، التحیات للہ والصلوات، یا اللہ میری قولی عبادتیں تیرے لیے، میری بدنی عبادتیں تیرے لیے، میری مالی عبادتیں تیرے لیے، اور میں آسان کر دوں یا اللہ میری زبان تیرے لیے،
میرا بدن تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے. آواز آتی ہے السلام علیکہ، پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 تحفے حضور نے دیے، 3 اللہ نے دے دیے. یا اللہ میں جب جاؤں گا مکہ میں، وہاں تو بلال بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، ان کو بھی تحفوں میں شامل کر لے. آواز آئی والا، پڑھ لو صحن والے بھی پڑھ لیں. والا عباد اللہ الصالحین. دیکھو میں پیدا نہیں ہوا، آپ پیدا نہیں ہوئے، دادا پردادا پیدا نہیں ہوئے، لیکن حضور نے اس تحفے میں ہمیں شامل کر لیا. والا عباد اللہ الصالحین میں شامل ہو گئے. گواہی جبریل دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب 3 تحفے مکمل ہو گئے، یا اللہ میں واپس جاؤں. اللہ فرماتے میرے حبیب ٹھہر جائیے، میں اور بھی کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ اور کیا تقسیم کرنا ہے؟ فرمایا میں خالق، تو مخلوق، میں محب، تو محبوب، میں خدا، تو مصطفیٰ، میں شان دینے والا، تو شان لینے والا، میں براق بھیجنے والا، تو سواری کرنے والا، میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا، تو گناہگاروں کو چھپانے والا، میں قدیر، تو بشیر، میں خبیر، تو سراجم منیر. جنت میری، مالک تو، کوثر میرا، ساقی تو، کتاب میری، زبان تیری، کلام میری، ادا تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت تیری، عبادت میری ہوگی، سب نبیوں کے آگے امامت تیری ہوگی. جاؤں یا اللہ؟ اللہ نے کہا ٹھہر جا سر، 3 تحفے لے جاؤ امت کے لیے. کتنے؟ 3. تو اسی بھی کدی تحفہ دے دیا کرو، چلو مولوی نو دے دیا کرو. سبحان اللہ. 3 تحفے لے جاؤ. کون سے؟ 50 نمازاں لے جاؤ. ہوں سارے دا بلڈ کٹ گیا، 50 سی 5 رہ گئی، مک گیا کم. 5 نمازیں لے جاؤ. امت کو کہہ دینا 5 پڑھنا ہے، ان کا کام ہے، ثواب 50 کا ہی دے دوں گا. 5 نمازیں لے جاؤ. سورہ بقرہ کی آخری آیات لے جاؤ جن میں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ میں نے خود بتا دیا. جب مانگنا ہو تو اس رنگ میں مجھ سے مانگ لیا کرو. 5 نمازیں لے جاؤ. سورہ بقرہ کی آخری آیات لے جاؤ. نمبر 3، امت کو یہ خوشخبری سنا دینا، جو شرک نہیں کرے گا میں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا. آپ لیٹ آئیں، آپ جلدی آئیں، میں نے اپنا حق ادا کرنا ہے. سبحان اللہ کہو. میری طرف دیکھیں ذرا. واپس آ گئے، کنڈا ہل رہا ہے، وضو والا پانی گرم ہے، وضو والا پانی بھی چل رہا ہے، حضور کا بستر بھی گرم ہے، واپس بھی آ گئے. سارا کچھ دیکھ لیا. ابو جہل اینڈ کمپنی کو بتایا کہ میں راتوں رات گیا ہوں، راتوں رات واپس آیا ہوں، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، انبیاء سے ملاقات ہوئی، بیت المقدس. کہنے لگے جی لو آج نواں ہی کٹا کھول دیتا جی، آج نئی بات کر دی، استہزاء، مذاق. لو جی کون راتوں رات جا سکتا ہے؟ کون آ سکتا ہے کہ کنڈا بھی ہل رہا ہے، وضو والا پانی بھی جاری ہے، بستر بھی گرم ہے. لو جی نویں گل سن لو، توجہ رکھنا ذرا، میں بڑے تو اسٹیشن پر لے جانا چاہتا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا. یہ ساری اینڈ کمپنی ابو جہل سمیت ابو بکر کے دروازے پہ آ گئی. تھوڑا اونچی کہو. آ کر کہنے لگا ابو جہل، ابو بکر، اور یار کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات گیا ہوں، میں راتوں رات آیا ہوں، وضو والا پانی جاری ہے، کنڈا ہل رہا ہے، تو مان لے گا؟ اس نے کہا نہیں، کون جا سکتا ہے راتوں رات، کون آ سکتا ہے؟ اچھا یار بتا تو صحیح، کہتا کون ہے؟ تھوڑا اونچی کہو.
بتا تو صحیح کہتا کون ہے؟ اس نے کہا تیرا یار کہتا ہے۔ اس نے کہا میں نے اس سے نہیں ابھی سنا، تجھ سے سن رہا ہوں۔ اگر یار کہتا ہے تو اس کے جانے کو بھی مانتا ہوں، آنے کو بھی مانتا ہوں، اس کے جانے کو بھی مانتا ہوں، آنے کو بھی مانتا ہوں۔ سن لے ابو جہل، ابھی میں وہاں نہیں پہنچا، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں آسمان گر سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، چاند سورج بے نور ہو سکتے ہیں، سمندر ابلے، ساری دنیا غرق ہو سکتی ہے، میرے محمد کا قول غلط نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ کفر توڑتا رہا، خدا جوڑتا رہا۔ مقصد یہ تھا کہ آج ٹوٹ جائے گا۔ کی ہو جائے گا؟ نہیں پہنچے۔ قوت، طاقت، پیسہ، صلاحیتیں ساری لگا دی کہ ابو بکر کو نبی سے جدا کر دو۔ آج جدا کرنے کا بڑا اچھا موقع تھا کہ انکار کرے گا، لیکن کفار توڑتا رہا، خدا جوڑتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں میں بدر کا ساتھی ابو بکر کو بناؤں گا، نبی کا ساتھی احد کا، تبوک کا، خیبر کا، حنین کا، نانا سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی، بازار کا ساتھی، غار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، حوض کوثر کا ساتھی، نبی کا ابو بکر کو جنت الفردوس میں ہی ساتھی بناؤں گا۔ تم توڑ رہے ہو، میں جوڑ رہا ہوں۔ ہوں میں ایک نکتہ دس دوں، بول لو۔ ہے تو 50,000 دا، تسی 30 دے دینا۔ ابو جہل کی زبان سے سن کر، پڑھے لکھے توجہ، نبی کی زبان سے سن کر ابو جہل انکار کرتا ہے، ابو جہل کی زبان سے سن کر ابو بکر اقرار کرتا ہے۔ نہیں ٹھہرو ذرا، میں اور کہتا ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے سن کر ابو بکر اقرار کرتا ہے، نبی کی زبان سے سن کر واقعہ ابو جہل انکار کرتا ہے۔ رات ایک ہی ہے، ایک ہی رات نے اس نے انکار کیا، وہ زندیق بن گیا۔ ابو بکر نے اقرار کیا، وہ صدیق بن گیا۔ سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، ابو جہل پہ بھی، صدیق پہ بھی۔ اللہ نے قسمت تو دیکھیے، ایک کو پتھر کر دیا، ایک کو ہیرا کر دیا۔ وہ کہاں سے سنتا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ یہ کس سے سن رہا ہے؟ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں آپ کے قدموں تک پہنچا۔ آواز نہیں آئی؟ ذرا آواز نہیں آئی؟ چلو جی آخری بات کر لیں۔ کافر کہنے لگے اچھا جی تسی گئے ہو نا، تو پھر یہ دسو کہ بیت المقدس دے دروازے کنے نے، کھڑکیاں کنیاں نے، ونڈو کنے نے، پکے کنے نے، کہ وہ گلوبل بھی لگا ہے کہ کوئی نہیں؟ دسو۔ اب میں جاؤں شاہی مسجد میں اتنے دروازے گننے، بولو۔ میں جاؤں کراچی میمن مسجد دیکھنے، میں وہ ونڈو گنا گا، میں پکھے گنن لگ جاؤں گا؟ بولو تو صحیح۔ میں جاؤں فیصل مسجد اسلام آباد، میں پکھے گننے نے، میں اتنے ونڈو دیکھنی ہے کتنی نے؟ 14 نہیں، 15۔ انہوں نے کیسا سوال کیا؟ اگر آپ گئے ہیں اور امامت کرائی ہے، بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کے ونڈو کتنی ہیں، بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ حاضر رہنا۔ حضور فرماتے ہیں ساری زندگی مجھے اتنی مشکل نہیں آئی جتنی کہ اس سوال پر آئی۔ پھر حاضر ہو جاؤ۔ ساری زندگی اتنی مشکل نہیں آئی جتنی اس سوال پر آئی۔ آواز آتی ہے، آواز آتی ہے، میرا حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ یتیم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا سکتا ہے، وہ اس مشکل کو بھی حل کر سکتا ہے۔ آ گیا جبریل اللہ کا پیغام لے کر، حاجی صاحب پیغام لے کر آیا، سوال کرو بھی کافرو سوال۔ اللہ نے پتہ کیا کیا؟
اللہ نے مکہ سے لے کر بیت المقدس تک سارے پردے ہٹا کر بیت المقدس کو حضور کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ بتاؤ بھائی کیا پوچھ، دروازے کنے گن کے تھا، کھڑکیاں کنی ہیں، پکھے کنے ہیں، جو بھی تھا اس میں۔ اللہ فرماتے میرا حبیب پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اگر میں 100 کافروں سے آپ کو بچا سکتا ہوں تو اس مسئلے کا حل بھی آپ کو عطا کر سکتا ہوں۔